ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب۔ جنید بھائی، آج ایک دفعہ پھر نہیں، میں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. میں تو عوامی آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے، میں تو رہتا ہی آپ کے اندر ہوں. آپ کی محبت. اچھا عمران صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اپنی شرائط پہ جا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. باقی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی شرائط پہ جاتی تھی. کون سی آپ کی شرائط؟ آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ڈالر بڑھا دیا، آپ نے مہنگائی کر دی، عام آدمی چیخیں مار رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شرائط پہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. جنید صاحب، جو ہم نے ان سے اپنی شرطیں منوائی ہیں وہ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے. اچھا، وہ کیا؟ بڑی کمپلیکیٹڈ شرائط تھی ان کی جو ہم نے نہیں مانی، ہم نے اپنی شرائط بنوائی. وہ کیا؟ پہلی شرط تو یہ انہوں نے کہی کہ آپ اتحاد پہ آئیں گے، ایمریٹس پہ نہیں آئیں گے. ہم نے کہا ہم نے ایمریٹس پہ ہی آنا ہے، ہم نے اتحاد پہ نہیں آنا. ارے واہ. دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ آ کے ہمیں لکھ کے دیں گے آپ کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے. پھر ہم نے اپنی شرط منوائی، ہم نے لکھ کے نہیں دیا، اشارہ ہی کیا. یہ کر کے ساتھ ہم نے ہاذا من فضل ربی کہہ دیا، یہ کیا مطلب؟ یعنی 8 ارب. ہم نے تو یہاں تک ان سے کہا کہ جب قرضہ آپ دیں گے ہم نے شکریہ تک نہیں ادا کرنا، ارے واہ. بس ہلکا سا یہ کر دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ ہی ہوتا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے مولا خوش رکھے، بھاگ لگے رہیں، سلامت رہے، اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے، بس. اچھا عمران صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سرفراز صاحب سے، تو کیا بات ہوئی؟ کیا سنا ہے کہ آپ نے بڑا بیک اپ کیا جی ورلڈ کپ میں؟ اچھا دیکھیں، میں چونکہ خود ایک سپورٹس مین ہوں اور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہیوی بائکر ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو گیمز ہیں ہمارے پاکستان کے، جو کھیل ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملنی چاہیے. جی جی. تو اس لیے میں نے کرکٹرز کو بھی بڑا بیک اپ کیا ہے، ان کی بڑی میں نے حوصلہ افزائی کیا ہے، بڑا انکریج کیا. جنید بھائی، جو سب سے بڑا انسینٹو دیا ہے میں نے کھلاڑیوں کو، میں نے سرفراز سے کہا ہے کہ تمہاری ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی اگر ٹرپل سینچری بنائے گا تو اپنی جیب سے میں اسے 1 کروڑ روپیہ دوں گا. حاتم طاہر کی کمر پہ سیدھی لات، ون ڈے میں ٹرپل سینچری. آپ ٹرپل سینچری نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی جیب سے دینا ہے. دینا کس شرط پہ؟ وہ ایک ٹرپل سینچری بنائے. سرکاری خزانے سے نہیں دینا، آپ نے اپنے پلے سے دینا ہے. جی ہاں جی ہاں. بس تھوڑے کو لینا ہو 3 سینچری تو بننی ہی نہیں بنڈے. عمران صاحب، آپ اتنے شاہ خرچ بنے ہوئے، ایک اور انسینٹو دے دیتے کہ جو بالر ایک میچ میں 11 وکٹیں لے گا، 10 نے 11 وکٹیں، اس کو آپ 2 کروڑ روپے دے دیتے. تو ٹھیک ہے، آپ اناؤنس کر دیں، میں ریڈی ہوں. یہ 2 کروڑ بھی اپنے پاس ہی دے رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں. وہ بھی آپ کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ وکٹیں تو 10 ہوتی ہیں، 11ویں وکٹ ہوتی نہیں. دیکھیں، یہی تو 70 سال سے اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر کھلاڑی 11 ہوتے ہیں تو وکٹیں کیوں 10 ہوتی ہیں؟ یہ ہمیشہ ایک وکٹ کھا جاتے رہے ہیں. کرپشن ہوتی رہی ہے کرکٹ میں بھی. جب کھلاڑی 11 ہیں تو وکٹیں بھی 11 ہونی چاہیے. عمران صاحب، بچپن میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو رکھتے تھے لاسٹ مین پلے، آخری جو سنگل بچتا تھا وہ کھیلتا تھا. میں نے تو جنید صاحب ایک اور انسینٹو اس کو دیا ہے. جی کیا؟ میں نے کہا ورلڈ کپ لے آؤ تو میں بچوں کا وزیر اعظم لگا دیں. انعام میں کوئی گاڑی بڑی کا ٹچ نہیں دیا عمران انکل؟ میرے خمیرے بتیجے، تم بنا لو 3 سینچریاں، تمہیں مزدہ لے دیں گے. خمیرے بتیجے کیا مطلب؟ جنید صاحب، اتنا بڑا بتیجا خمیرہ ہی ہو سکتا ہے، پتیرا تو ہو نہیں سکتا. یہ تو جب بھی خیبر پختونخوا جاتا ہے ادھر کے تندور کی روٹی دیکھ کے کہتا ہے مجھے ادھر شفٹ ہو جانا چاہیے. عمران صاحب، بہرحال ہمارے لیے تو ہمارا گوگا نہ خمیرہ ہے نہ پتیرا ہے، ہیرا ہے، ہیرا. اچھا عمران صاحب، عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ دورہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جو گائیکی کا فن ہے، فن گلوکاری ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا. بڑے مداح لگتے ہیں آپ کی سنگنگ کے. گانا تو خان صاحب میرا بہت پسند کرتے ہیں. اکثر مجھے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اسماعیل ذرا جلدی سے یار کوئی گنگنا دو، کوئی گانا سنا. تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ خان صاحب پہلے بتایا کریں، میں میوزیشین تو بلا لیا کروں. تو آگے سے ہنس کے کہتے ہیں کہ انجی سنا دے، ایڈا تو غلام علی. تو میں بغیر میوزک کے سنا دیتا ہوں. بڑے خوش ہوتے ہیں گانا سن کے، بلکہ گانے کی وجہ سے ایک دن ناراض بھی ہو گئے. مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دیں، میں نئی البم ریکارڈ کروانی چاہتا ہوں. چونکہ اگلے الیکشنوں سے پہلے نیا ترانہ مجھے ریکارڈ کروانا چاہیے. چونکہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہے وہ میرے ترانے پہ 50% ڈیپینڈ کر رہا ہوتا. 50% کیا 100% ہی آپ کے ترانے پہ کہہ رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں 100% اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے نکال نہ دے. سر جی ویسے غصہ نہ کیجیے گا، عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب والا جو ترانہ ہے نا،
وہ زیادہ مشہور ہے آپ سے؟ دیکھیں گوری صاحب وہ سینئر آدمی ہے جی جی. اب جو نئے سنگر آئے ہیں میرے جیسے ان کو لوگ زیادہ سن رہے ہیں ان کا ترانہ ان کے ترانے سے زیادہ مشہور ہے، ان سے زیادہ مشہور نہیں ہے. اگر ان سے زیادہ مشہور ہوتا تو ان کا ترانہ گورنر سندھ ہوتا ہے. ذہن میں رہے. یہ ٹیکنیکل بات جو ہے یہ ایک صحافی ہی پکڑ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمران اسماعیل صاحب اب کوک اسٹوڈیو میں گائیں گے. کوک سکو تو کوک لو تبدیلی. جنید صاحب اصل میں کوک اسٹوڈیو میں بہت پہلے گا چکا ہوتا. مجھے شوگر ہے تو مجھے ڈاکٹر نے کوک اسٹوڈیو منع کیا. ورنہ کوک اسٹوڈیو والے تو مجھے بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں گانا ہمارا. تو آپ کوک ڈائٹ اسٹوڈیو میں گا لیں. اچھا یہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. یہ میں نے کہا ان سے کہ میں ڈائٹ گانا گا لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا پھر نام تبدیل کرنا پڑے گا. ڈائٹ کوک اسٹوڈیو یہ ہم رکھنا نہیں چاہتے. حضور گانوں کو چھوڑیں کچھ عوام کی خبر لیں. کراچی سے خبر ہے کہ آج دودھ کی قیمت میں 23 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے. جنید صاحب اس کے خلاف ہم نے فوری ایکشن لیا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں کہ کراچی میں ایک دن کے اندر 26 بھینسیں گرفتار ہو چکی ہیں. یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب. جنید بھائی آج ایک دفعہ پھر نہیں میں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. میں تو عوامی آدمی ہوں آپ کو پتہ ہے میں تو رہتا ہی آپ کے اندر ہوں. آپ کی محبت. اچھا عمران صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ہم IMF کے پاس اپنی شرائط پہ جا رہے ہیں. جی ہاں جی باقی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی شرائط پہ جاتی تھی. کون سی آپ کی شرائط؟ آپ نے IMF کے کہنے پہ ڈالر بڑھا دیا، آپ نے مہنگائی کر دی، عام آدمی چیخیں مار رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شرائط پہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. جنید صاحب جو ہم نے ان سے اپنی شرطیں منوائی ہیں وہ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے. اچھا وہ کیا؟ بڑی کمپلیکیٹڈ شرائط تھی ان کی جو ہم نے نہیں مانی. ہم نے اپنی شرائط بنوائی. وہ کیا؟ پہلی شرط تو یہ انہوں نے کہی کہ آپ اتحاد پہ آئیں گے ایمریٹس پہ نہیں آئیں گے. ہم نے کہا ہم نے ایمریٹس پہ ہی آنا ہے، ہم نے اتحاد پہ نہیں آنا. ارے واہ. دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ آ کے ہمیں لکھ کے دیں گے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے. پھر ہم نے اپنی شرط منوائی. ہم نے لکھ کے نہیں دیا، اشارہ ہی کیا. یہ کر کے ساتھ ہم نے ہاذا من فضلی ربی کہہ دیا. یہ کیا مطلب؟ یعنی 8 ارب. ہم نے تو یہاں تک ان سے کہا کہ جب قرضہ آپ دیں گے ہم نے شکریہ تک نہیں ادا کرنا، بس ہلکا سا یہ کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ شکریہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں اس کا مطلب ہے مولا خوش رکھے، بھاگ لگے رہیں، سلامت رہے، اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے بس. اچھا عمران صاحب آپ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سرفراز صاحب سے، تو کیا بات ہوئی؟ کیا سنا ہے کہ آپ نے بڑا بیک اپ کیا جی ورلڈ کپ میں؟ اچھا دیکھیں میں چونکہ خود ایک سپورٹس مین ہوں اور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہیوی بائکر ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو گیمز ہیں ہمارے پاکستان کے جو کھیل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملنی چاہیے. جی جی. تو اس لیے میں نے کرکٹرز کو بھی بڑا بیک اپ کیا ہے، ان کی بڑی میں نے حوصلہ افزائی کیا ہے، بڑا انکریج کیا. جنید بھائی جو سب سے بڑا انسینٹو دیا ہے میں نے کھلاڑیوں کو، میں نے سرفراز سے کہا ہے کہ تمہاری ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی اگر ٹرپل سینچری بنائے گا تو اپنی جیب سے میں اسے 1 کروڑ روپیہ دوں گا. حاتم طاہر کی کمر پہ سیدھی لات، ون ڈے میں ٹرپل سینچری. آپ ٹرپل سینچری نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی جیب سے دینا ہے. دینا کس شرط پہ؟ وہ ایک ٹرپل سینچری بنائے. سرکاری خزانے سے نہیں دینا، آپ نے اپنے پلے سے دینا ہے. جی ہاں جی ہاں. بس تھوڑے کو ہی رہنا ہو. 3 سینچری بنی ہی نہیں بنتے. عمران صاحب آپ اتنے شاہ خرچ بنے ہوئے، ایک اور انسینٹو دے دیتے کہ جو بالر ایک میچ میں 11 وکٹیں لے گا، 10 نہیں 11 وکٹیں، اس کو آپ 2 کروڑ روپے دے دیتے. تو ٹھیک ہے آپ اناؤنس کر دیں، میں ریڈی ہوں. یہ 2 کروڑ بھی اپنے پاس ہی دے رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. وہ بھی آپ کے پاس ہی رہے گا کیونکہ وکٹیں تو 10 ہوتی ہیں، 11ویں وکٹ ہوتی نہیں. دیکھیں یہی تو 70 سال سے اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر کھلاڑی 11 ہوتے ہیں تو وکٹیں کیوں 10 ہوتی ہیں؟
ये हमेशा एक विकेट खा जाते रहे हैं। करप्शन होती रही है क्रिकेट में भी। जब खिलाड़ी 11 हैं तो विकेटें भी 11 होनी चाहिए। इमरान साहब बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो रखते थे लास्ट रन प्ले, आखिरी जो सिंगल बचता था वो खेलता था। मैंने तो जुनैद साहब एक और इंसेंटिव उसको दिया है। जी क्या? मैंने कहा वर्ल्ड कप ले आओ तो मैं बच्चों का वजीर आजम लगा दूं। इनाम में कोई गाड़ी बड़ी का टच नहीं दिया इमरान अंकल? मेरे खमीरे भतीजे, तुम बना लो 3 सेंचुरियां, तुम्हें मजदा ले देंगे। खमीरे भतीजे क्या मतलब है? जुनैद साहब इतना बड़ा भतीजा खमीरा ही हो सकता है, पतीरा तो हो नहीं सकता। ये तो जब भी खैबर पख्तूनख्वा जाता है उधर के तंदूर की रोटी देख के कहता है मुझे इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इमरान साहब बहरहाल हमारे लिए तो हमारा गोगा ना खमीरा है ना पतीरा है, हीरा है हीरा। वाह। अच्छा इमरान साहब, इमरान खान साहब ने अपने हालिया दौरा कराची में एक मरतबा फिर आपकी जो गायकी का फन है, फन गुलकारी है, उसको खराज तहसीन पेश किया। बड़े मजा लगते हैं आपकी सिंगिंग के। गाना तो खान साहब मेरा बहुत पसंद करते हैं। अक्सर मुझे फोन करके कह देते हैं कि इस्माइल जरा जल्दी से यार कोई गुनगुना दो, कोई गाना सुना। तो मैंने कई दफा कहा कि खान साहब पहले बताया करें, मैं म्यूजिशियन तो बुला लिया करूं। तो आगे से हंस के कहते हैं कि इंजे सुना दे, एडा तो गुलाम अली। तो मैं बगैर म्यूजिक के ही सुना देता हूं। बड़े खुश होते हैं गाना सुन के, बल्कि गाने की वजह से एक दिन नाराज भी हो गए। उन्होंने मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दे, मैं नई एल्बम रिकॉर्ड करवानी चाहता हूँ। क्योंकि अगले इलेक्शनों से पहले पहले नया तराना मुझे रिकॉर्ड करवाना चाहिए। क्योंकि जो पीटीआई का इलेक्शन है वो मेरे तराने पे 50% डिपेंड कर रहा होता है। 50% क्या 100% ही आपके तराने पे कर रहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 100% इसलिए नहीं कहता कि मुझे निकाल न दे। सर जी वैसे गुस्सा ना कीजिएगा, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब वाला जो तराना है ना वो ज्यादा मशहूर है आपसे। देखिए गौरी साहब वो सीनियर आदमी है। जी जी। अब जो नए सिंगर आए हैं मेरे जैसे, उनको लोग ज्यादा सुन रहे हैं। उनका तराना इनके तराने से ज्यादा मशहूर है, इनसे ज्यादा मशहूर नहीं है। अगर इनसे ज्यादा मशहूर होता तो उनका तराना गवर्नर सिंध होता है। जेल में रहे। ये टेक्निकल बात जो है ये एक सहाफी ही पकड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि इमरान इस्माइल साहब अब कोक स्टूडियो में गाएंगे। कोक सको तो कोक लो, तब्दीली। जुनैद साहब असल में कोक स्टूडियो में बहुत पहले गा चुका होता। अच्छा। मुझे शुगर है तो मुझे डॉक्टर ने कोक स्टूडियो मना किया। वरना कोक स्टूडियो वाले तो मुझे बारहा दफा कह चुके हैं कि गाना हमारा। तो आप कोक डाइट स्टूडियो में गा लेना। अच्छा ये आपको एक अजीब बात बताऊं। ये मैंने कहा उनसे कि मैं डाइट गाना गा लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फिर नाम तब्दील करना पड़ेगा, डाइट कोक स्टूडियो, ये हम रखना नहीं चाहते। हजूर गानों को छोड़ें, कुछ अवाम की खबर लें। कराची से खबर है कि आज दूध की कीमत में 23 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। जुनैद साहब इसके खिलाफ हमने फौरी एक्शन लिया है। आपको शायद मालूम नहीं कि कराची में एक दिन के अंदर 26 भैंसें गिरफ्तार हो चुकी हैं। यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।